Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Himalaya Wellness Exclusive Herbal Store opposite Swasth Pharmacy, Padmavati Colony, Mehboob Nagar. Jewellers, Gold, Silver and Diamonds beside Model Basic School, Pan Chaurasta, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। हज सोसाइटी ज़िला महबूब नगर के ज़ेरे एहतमाम महबूब नगर मुस्तखर के वाइट हाउस में डिजिटल हज तरबियाती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तरबियाती प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से दिल्ली से डॉक्टर मोनीस खान, हज ट्रेनर और तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल के अलावा दिगर ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर मोनीस खान ने अपनी खिताब में हज के दौरान आज़मीन की जानिब से होने वाली गलतियों पर तफसीली रोशनी डाली। इन्होंने आज़मीन हज को मशवरा दिया कि हज अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए किया जाता है और इस दौरान जो मसाइल दार पेश हो उस पर सब्र कीजिए, क्योंकि आपको एक मुद्दत तक वहाँ रहना है, ना कि तमाम ज़िंदगी। हुज्जाज इकराम को चाहिए कि वहाँ ज़्यादातर वक्त फजूल कामों पर खर्च ना करे बल्कि इबादत में ज़्यादा वक्त गुजारे। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ने भी आज़मीन हज से खिताब किया। इस मौके पर सदर हज सोसाइटी मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हज सोसाइटी महबूब नगर की जानिब से हर साल आज़मीन हज के लिए 6 से 7 तरबियाती प्रोग्राम में एक टीके का प्रोग्राम रखा जाता है। आज वाइट हाउस में आज़मीन के लिए डिजिटल प्रोग्राम रखा गया। इस तरबियाती प्रोग्राम में हज सोसाइटी के ज़िम्मेदारान के अलावा आज़मीन हज की कसी तादाद मौजूद थी। देखिए ये रिपोर्ट, प्योर रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स। वजू खाने हैं, गेट नंबर 1 के सामने ये अजियात इमरजेंसी मेडिकल सेंटर है। खुदा न खास्ता हरम में अगर मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ी तो आप यहाँ पे 4 बड़े हॉस्पिटल बनाए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अगर ब्रांच की डिस्पेंसरी से आप ठीक नहीं हो रहे हो तो इन हॉस्पिटल में आपको रेफ़र कर दिया जाएगा। और देखिए मुझे बड़ी खुशी हो रही कि इधर से तो कुछ नहीं, लेकिन इधर मैं कुछ देख रहा हूँ, मेरी बहनें लिख रही हैं बराबर। थोड़ा सा देखो, लिखो, ध्यान रहेगा। गलती कहीं कुछ करी तो ये मदद करेंगी, नहीं तो आप मदद करो, ठीक है। अगर उस डिस्पेंसरी से ठीक नहीं हुए तो इधर आपको हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाएगा, और वहाँ से ठीक नहीं हुए तो सऊदी हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाएगा, लेकिन कोई चार्जेस, कोई पैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे। अब आप देखिए ये ब्रांच नंबर 1 है, तो ये सामने देख रहे हो, ये डॉक्टर साहब हैं, यही डिस्पेंसरी है। ये वो ऑफिसर यहाँ बैठेंगे जो आपका इंतज़ामात देखते हैं, और डॉक्टर यहाँ बैठे होते हैं। ये हमारा हॉस्पिटल है जहाँ एक्सरे, ब्लड टेस्ट और ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर्स जाते हैं, ऐसे वाले नहीं, सरकारी डॉक्टर जाते हैं। लेडीज़ डॉक्टर्स, जेंट्स डॉक्टर सब मिलेंगे आपको। देखिए ये हमारे मेल वार्ड है, फीमेल वार्ड। ये फीमेल डॉक्टर्स, मेल डॉक्टर्स 24 घंटे ड्यूटी पे होते हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि आप लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं देते हो। उम्र के आखिरी हिस्से में हज करने आए, सोचा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर लूँ, ज़्यादा तवाफ़ कर लूँ, और पैरों में छाले पड़ गए। अब चलने के लायक भी नहीं रहे, अब सारा टाइम बिस्तर पे जाएगा। तो आप अगर अपनी सेहत पे ध्यान दोगे, अगर तबीयत ख़राब होती है, ख़ास करके नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, ये कॉमन होता है। मास्क पहन के रखोगे तो बचे रहोगे, वहाँ बहुत ये फ्लू फैलता है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो डिस्पेंसरी जाओ, दवाई ले लो। पहले उम्र में क्या हिदायतें वो मैंने बता दी आपको, सामान के बारे में बता दिया, कवर नंबर लिखना है, लगाना है। उसमें ना सामान में कोई महंगे सूटकेस मत लेके जाना। तो क्या होता है, वो छोटी छोटी गलियों में बस को फ़ौरन खाली करना होता है, तो ये 2 से 3 मिनट के अंदर पूरी बस को खाली करते हैं। वो फेंकते हैं सामान को, तो उसमें जो अगर कीमती सूटकेस ले गए तो टूट जाते हैं। तो मजबूत वाले लेके जाओ ताकि ये चीज़ ना हो। गैस स्टोव, आप लोग शहर से हो, आप लोगों को गैस स्टोव इस्तेमाल करना आता होगा, लेकिन कुछ गांव की औरतें भी आपकी बिल्डिंग में ठहरी होंगी और वो आपकी मदद लेंगी कि बहन ये गैस स्टोव चला दो। आप चला दोगी, लेकिन उन्हें बंद करना नहीं आता है, वो कपड़े से बंद करती हैं और फिर आग लगती है गैस की वजह से। अगर चला रही हो, उनकी हेल्प कर रही हो, तो बंद करने का तरीका भी बताओ। कुछ मोबाइल से कॉल आएगी कि आपकी 2 लाख रियाल की लॉटरी लगी है, आप मुझे
100 ریال کا ایک ریچارج کوپن خریدو, اس کے 16 ڈیجٹ بتاؤ, میں آپ کو بتاؤں گا 2 لاکھ ریال کہاں ملیں گے. یہ تو میں نے 1 سیکنڈ میں بتایا, وہ 1 گھنٹے میں بتاتے ہیں آپ کا پورا یقین جیتنے کے بعد. اور پھر وہ جوا ہے, وہ حاجی اس میں پھنس جاتے ہیں, اس میں مت پڑنا. ٹیکسی کا تھوڑا سا دھیان رکھنا, میرے جو نوجوان بہن بھائی حج پہ جا رہے ہیں, عمرے پہ جاؤ گے, زیارت پہ جاؤ گے, وہاں کا رول نہیں ہے, ٹیکسی جب ہائر کرو گے تو دھیان رکھنا کہ پہلے مرد بیٹھے گا, پہلے مرد بیٹھے گا, بعد میں عورت بیٹھے گی, اور پہلے عورت اترے گی, بعد میں مرد اترے گا. الٹا کیا آپ نے, کہیں اگر انجان جگہ پہ ہو جہاں اکیلا ہے, کچھ کوئی نہیں ہے, اور آپ نے حجن کو بٹھا دیا. ہمارے پاس کڈنیپنگ کے کیس بھی آئے تھے. آپ سوچ رہے ہو کہ میں کہاں کس کی بات کر رہا ہوں. کسی سے لفٹ نہیں لیں گے. اکثر ہمارے حاجی کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں تک چھوڑ دینا, یا وہ کہیں گے آؤ چھوڑ دو, وہ پھر غلط جو ہے ہو جاتا ہے, لوٹ بھی سکتے ہیں. کسی سے کوئی کھلانے کا آئٹم دے رہا ہے وہ نہیں لینا ہے, نشے کا اس میں دوائی ہو سکتی ہے. سڑک پہ چلتے وقت گاڑیوں کا دھیان رکھنا ہے, بہت تیز گاڑیاں چلتی ہیں. حرم میں یا کہیں بھی وہاں کوئی چیز پڑی ہے اسے پڑا رہنے دو, اس کو اٹھانا نہیں ہے. خاص کر کے حرم کے اندر وہاں پر جو ہے بہت سیکیورٹی ٹائٹ ہوتی ہے, اتنا زیادہ ان کا سرویلنس اسٹرانگ ہوتا ہے کہ آپ اگر حرم میں گئے تو آپ کا فیس جو ہے وہ کیپچر ہو جاتا ہے, اور آپ کہاں کہاں موو کرا آپ نے, وہ سارا کا سارا وہ اس کیمروں میں بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں. آپ کتنا ہی انہیں یقین دلا دو کہ ہم نے غلط نظریے سے نہیں اٹھایا ہے, لیکن حاجی پھنس جاتے ہیں. 6 مہینے کی سزا, کوئی سال بھر کی سزا کاٹے, ان کو اٹھاؤ, یہ سو رہے ہیں آپ کے برابر. ہاں جگو حاجی جی جگو. تو وہ دھیان رکھنا ہے, کوئی اس طرح کا آئٹم پڑے تو اس کو وہیں پڑا رہنے دو, جس کا کھویا ہے وہ خود آ کر لے کے جائے گا, ادروائز جیل بھی ہو سکتی ہے. عمرہ کرنا ہے تو مسجد عائشہ جاؤ, پاس میں, سب سے پاس میں 10 کلومیٹر ہے, وہ حرم سے باہر ہے. گئے, احرام پہنا, واپس آ گئے. بڑا عمرہ جسے کہتے ہیں وہ مسجد جہرانہ 25 کلومیٹر ہے, وہاں سے جا کے کر سکتے ہو. اور جب آپ مسجد نبوی سے یا مدینہ سے جاؤ گے تب بھی آپ عمرہ کر سکتے ہو, جتنے عمرہ چاہو کرو. طواف جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے دنیا میں, وہ صرف آپ کو مکہ میں اور حرم میں ملے گی. تو وہاں پر آپ بہت دھیان رکھیں, صبر جو ہے سب سے بڑا آپ کا ہتھیار ہے. کسی بھی چیز کو نہیں چھوئیں گے. اور آپ میں سے کسی کو شوگر ہے, یہاں پر شوگر کی بیماری ہے تو آپ لوگ جو ہیں تھوڑا دھیان رکھیے. جب مطاف میں طواف کرو گے آپ, ابھی یہ حکم ہے وہاں کی گورنمنٹ کا کہ آپ مطاف میں احرام کی حالت میں ہی جا سکتے ہو, بغیر احرام کی حالت میں نہیں جا سکتے. اب دیکھیے منظر دیکھیے آپ طواف کا, تو سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ آگے والی کی پیٹھ سے چپکے ہیں اور کوئی ایک آپ کی پیٹھ سے چپکا ہوگا, بہت دھیرے دھیرے چل رہے ہیں. تو جو پیچھے والا ہے وہ آپ کی ایڑی پہ برابر اپنا ناخون, پیر کا ناخون سے چوٹ کرے گا اور زخم ہو جاتا ہے, اور جو شوگر والے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہاں ہمت ہے تو جاؤ, نہیں تو اوپر طواف کرو. تو 1 کلومیٹر کا ایک طواف ہوتا ہے. وہاں پر انہوں نے بیٹری والی گاڑیاں چلائی ہوئی ہیں, ویل چیئر ہوتی ہیں, ان کی آپ جو ہے حفاظت وہ سہولیت لے لو. یہ جو لائٹ دیکھ رہے ہو, ایسی لائٹ ہر فلور پہ لگی ہوگی, اور یہیں سے آپ کا طواف شروع ہو کے یہیں ختم ہوگا. یہ حجر اسود کے سامنے لگی ہے. ویل چیئر والوں کے لیے یہ گیٹ نمبر 1 کے سامنے ایک ریمپ بنا ہے. یہاں سے آپ ویل چیئر کو دھکا لگا کر اوپر والے فلور پر لے کے جاؤ گے اور وہاں سے طواف کرو گے. مطاف میں ویل چیئر نہیں لے جا سکتے, وہ بہت بھیڑ ہوتی ہے, اور اس کا ایک الگ سے کوریڈور بنا دیا ہے انہوں نے. کعبے کے آس پاس کی جو جگہیں ہیں وہ حجر اسود, یہ وہ جگہ ہے ملتزم جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا گال اور سینہ چپکا کے دعا مانگتے تھے. کعبے کا دروازہ یہ حجر اسود ہے. یہ حتیم ہے, کہتے ہیں کبھی کعبہ یہاں بننا تھا, لیکن اس کا پیچھے کی طرف سے
اس میں ایک راستہ ہوتا ہے جانے کے لیے. یہ کٹ دیکھ رہے ہو, اس طرف سے راستہ ہوتا ہے, ادھر والا راستہ جو ہے وہ یہ والا اکثر بند کر دیتے ہیں, ادھر یہ والا, لیکن یہ کھلا ہوتا ہے. اس میں جاؤ, بہت آسانی سے جگہ نہیں ملتی, کافی مشقت کرنی ہوتی ہے. یہاں نماز پڑھنے کا مطلب حتیم میں نماز پڑھنا. یہ مقام ابراہیم ہے کعبے کے دروازے کے سامنے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان کا پتھر رکھا ہوگا. مزاب رحمت, کعبے, وہ حجر اسود جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں حجر اسود ہے یہ والا, لیکن اس کونے کو رخ یمنی کہتے ہیں, اس والے حصے کو, اور یہ اتنا کھلا ہوتا ہے کعبے کے غلاف سے, تو اس کو جو ہے رخ یمنی کہتے ہیں. اور اس طرح سے یہ کھلا رہتا ہے. اس کو آپ طواف کرنے کے بعد, ایک چکر لگانے کے بعد آپ اس کو چھو سکتے ہیں. زمزم جو ہے آپ کو کچھ اس طرح کے تھرمس میں وہاں ملے گا. یہ تھرمس جو ہے چلڈ ہوتے ہیں, ٹھنڈے ہوتے ہیں. اگر یہ ٹھنڈا آپ نے پی لیا تو نزلہ زکام بخار پکا ہے. تو ان کے بیچ میں ہی غور کریں گے تو ایک تھرمس رکھا ہوگا جس پہ لکھا ہوگا غیر مبرہ, ناٹ کولڈ. اس کا پیو گے یا ملا کے پیو گے تو بیمار نہیں ہوگے. حجر اسود کی طرف اگر آپ کا چہرہ ہے تو آپ کی پیچھے جو ہے وہ صفا ہے, وہاں سے صحیح شروع ہوتی ہے, مشکل سے 20 میٹر ہے وہاں سے. اب آپ وہاں دیکھو گے تو یہ صفا پہاڑی ہے, اور یہاں سے یہ راستہ مروہ کو جاتا ہے. یہ جو لائٹس دیکھ رہے ہو, اس لائٹس میں مردوں کو دوڑنے کا حکم ہے, بہت تیز نہیں, تیز چہل قدمی کرنی ہے. اور آپ مروہ پہ آ گئے. یہ ہے 400 میٹر لگ بھگ, آپ کو 7 چکر لگانے, تو یہ لگ بھگ 3 کلومیٹر کا ڈسٹینس بن جاتا ہے. پہلا عمرہ جو کر رہے ہو اس میں جو خاص کر کے ہماری بہنیں ہیں, ان کے ساتھ دقت یہ آتی ہے کہ آپ بزرگوں کے ساتھ بھی آئے گی. آپ مدینہ سے چلے 12 گھنٹے کا سفر کر کے, اور عزیزیہ سے آئے, پھر آپ نے طواف کیا, اور پھر یہ 3 کلومیٹر کی صحیح کی, اور پھر پہلے ہی دن حالت جو ہے پست, اور پھر 4-5 دن کے لیے چھٹی. تو آپ جو ہے اگر عزیزیہ سے آئے ہو تو سستال ہو, تھکے ہوئے ہو, 2-4 گھنٹے ریسٹ کرو, پھر آپ عمرہ کرنے آؤ. اور یہاں بھی صحیح اگر کر رہے ہو تو ایک ساتھ مت چلو, ایک چکر لگا لیا, 5-10 منٹ رک گئے, پھر ایک چکر لگا لیا, دھیرے دھیرے. اس میں صحیح میں آپ کو کچھ اس طرح کی فیسلٹیز بھی ملیں گی. چارج کرتے ہیں, الیکٹرک چیئر بھی ہوتی ہیں, یہ دھکا لگانے والی بھی ہوتی ہیں, پیسے لیں گے آپ سے اور صحیح کرائیں گے. جو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج سوسائٹی محبوب نگر کی جانب سے جو ہر سال تربیت کے لیے, حج جانے والوں کی تربیت کے لیے 6-7 جو ہے تربیتی کیمپ رکھتے ہیں. ایک کیمپ جو ہے ٹیکے کا رکھتے ہیں. اس طریقے سے آج جو ہے ڈیجیٹل پروگرام کا انعقاد رکھا گیا ہے. اس میں جو ہے حیدرآباد سے, دلی سے مونس خان صاحب بھی آ کے ٹریننگ جو ہے دیے ہیں, اور شہر کے ہمارے مؤذن عبید اللہ کوتوال صاحب اور چیئرمین آنند صاحب, وہ لوگ بھی جو ہے یہاں آ کے ہمارے پروگرام کا مشاہدہ کیے ہیں. میں آپ سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے لیے اور جو حج کو جانے والے ہیں ان کے لیے بھی کامیابی سے جائیں اور حج مبرور کر کے واپس آئیں. شکریہ.
नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।